اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ یہ دو ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، دین اور دین کی محنت، دین اور دین کی محنت، دین اور دین کی محنت، اور دونوں ذمہ داریاں یکساں ہیں۔ دین بھی ذمہ داری ہے اور محنت بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے دین میں کمی آئی تو تنبیہ آئی، اور دین کی محنت پہ کمی آئی تو تنبیہ آئی۔ بدر میں ایمان میں بھی کمال ہے اور اتباع میں بھی کمال ہے تو مدد آ گئی۔ احد کے اندر میں اتباع میں کمی آئی تو آپ دیکھو تنبیہ آئی۔ احد میں اتباع میں کمی آئی تھوڑی سی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، اور اللہ نے معاف کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی صحابہ کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، اس لیے کہ جو کام نبی سے مناسب تھے اللہ نے نبی سے کروائے، اور جو نبی کی عصمت کے مخالف تھے اللہ نے صحابہ سے کروا کر کے دین کی تکمیل کر دیا، تاکہ عملی طور پر پوری امت کے سامنے پورا دین عملی طور پر آ جائے۔ اس لیے صحابہ سے اللہ نے وہ کام کروایا۔ اس لیے میرے دوستو، لیکن تنبیہ آئی، کتنی بڑی تنبیہ آئی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر میں خود کی کڑی گھس گئی، اور یہ ساری پریشانی اس لیے آئی کہ تھوڑی سی اتباع میں کمی آئی، اور وہ بھی اجتہادی غلطی کی وجہ سے آئی کہ دیکھا کہ کام پورا ہو گیا ہے، وہ سمجھے کہ حکم بھی پورا ہو گیا، حالانکہ حکم پورا اس وقت میں ہوتا جب دوسرا حکم آتا۔ حکم یہ تھا یہاں ٹھہرنے کا، لیکن جب دیکھا کہ کام پورا ہو گیا تو سمجھے حکم پورا ہو گیا، نیچے اتر گئے، حالانکہ حکم اس وقت پورا ہوتا جب اترنے کا حکم آتا۔ اجتہادی غلطی، اور اللہ نے معاف بھی کر دیا تاکہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن یہ تنبیہ آئی دین میں کمی کی وجہ سے۔ حنین میں یقین میں کمی آئی کہ کثرت پر اعتماد آیا کہ اتنے سارے ابھی میدان جیت لیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فرمایا حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، ہم اتنے سارے ہیں ابھی کر لیں گے، تو تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور باوجود زمین کشادہ ہونے کے لیے تمہارے لیے تنگ ہو گئی، اور تمہارے پیر اکھڑ گئے، اور تم نے پیٹ پھیر دیا، اور یہ اس کے بعد اللہ نے اس شکش کو پھر فتح سے بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ جب دین میں کمی آئے گی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے گی، اس لیے کہ دین ذمہ داری ہے۔ ایسا ہی دعوت میں کمی آئے گی تو بھی تنبیہ آئے گی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی۔ انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ اللہ کے رسول دین کے بڑے مددگار ہو گئے، کام کا شروع زمانہ تھا، تقاضے بہت تھے، آدمی تھوڑے تھے، تو ہم کو اپنے باغات کی دیکھ بھال کا موقع نہیں ملا، تو باغات میں ویرانی آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی تھوڑا سا موقع دے دیں، باغات کی دیکھ بھال کر کے آ کر پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرتے رہو، لگتے رہو، لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تمہارا دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے میں لگنا، جس میں تم اپنے لیے نجات سمجھ رہے ہو، تمہارا خالق پیدا کرنے والا تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے ہلاکت دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ راستہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہ غیر یقینی راستہ ہے اور لمبا راستہ ہے، زندگیوں کے بننے کا غیر یقینی راستہ ہے کہ اس راستے سے زندگی بنے گی، یہ یقینی راستہ نہیں ہے، اور لمبا راستہ ہے، صدیاں بیت جائے گی، نسلیں گزر جائے گی اور مسائل حل ہو کر کے نہیں دیں گے، اور جس راستے پر تم ہو وہ زندگیوں کے بننے کا یقینی راستہ ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے، اس راستے سے یقینی طور پر زندگیاں بنے گی، اور صرف تمہاری نہیں تمہاری نسلوں کی بنے گی، اور ایک دو نسل نہیں صدیوں تک کے لیے بنے گی، اور تھوڑے سے عرصے میں بن جائے گی۔ آپ اندازہ لگاؤ، صرف صحابہ کی محنت کا زمانہ 25 سال کا زمانہ لگنے مٹنے کا زمانہ ہے، 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہے، مٹنے کا، کھپنے کا، لگنے لگانے کا،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے مٹنے کھپنے کھپانے کا ہے، 25 سال کا زمانہ لگنے کا ہے، لیکن اس کے بعد تو اللہ نے اتنا دیا کہ صدیوں تک وہ کھاتے اور کھلاتے رہے، وہ اور ان کی نسلیں کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا، صدیوں تک ان کی اولاد میں آپ کو بہار ملے گی۔ اللہ نے 25 سال کے عرصے میں اسی زندگیاں بنائی۔ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے راستے سے دنیا پر محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے ان کو صرف 25 سال کے عرصے میں دیا ہے، اور صرف ان کو نہیں، یہ قیامت بلکہ صدیوں تک کے لیے ان کی نسلوں کو دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دونوں ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ زندگی کی کیا ترتیب ہو؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے یا دین کی محنت کا تقاضا آ جائے تو اس کے مقابلے میں خواہش کو توڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، قربان کر دیں گے، اور اپنی دنیاوی تقاضوں کو صرف آگے پیچھے کریں گے۔ چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے، اور نہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور ہم چھوڑ بھی کیا سکتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، اگر 24 گھنٹہ نہ کھائے تو، اور 24 گھنٹہ نہ سوئے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ تو اس لیے چھوڑنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، نہ حکم ہے۔ اس لیے چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے، صرف دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اس کا نام ہی اللہ قربانی دیتے ہیں کہ آپ صبح میں سو رہے ہیں اور اذان کی آواز ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جاؤ، اس کا نام قربانی ہے کہ اپنی راحت کو چھوڑا حکم پورا کرنے کے لیے۔ گشت کا وقت آ گیا، اپنی دنیا کا کوئی کام ہے، کہا اس کو بعد میں کریں گے، ابھی گشت کریں گے، اس کا نام قربانی ہے۔ دنیا کا کام پہلے کر لیں گے یا بعد میں کر لیں گے، عمل کو اپنے وقت پر کر لیں گے، اس کا نام قربانی ہے۔ صرف آگے پیچھے کرنے کو اللہ قربانی کا نام دیتے ہیں۔ زندگی کی جب یہ ترتیب بنے گی تو اللہ تعالیٰ قربانی کی برکت سے روزانہ ہدایت پہ ترقی دیں گے۔ اس لیے کہ جس چیز کو جس کے لیے قربان کریں گے اسی کی محبت بڑھے گی، اسی کی عظمت بڑھے گی، اسی کا یقین بڑھے گا۔ اگر دنیا کو قربان کیا ہے دین کے لیے اور دعوت کے لیے تو دین کی محبت بڑھے گی، دین کی عظمت بڑھے گی، دین سے زندگیوں کے بننے کا یقین آئے گا۔ دعوت کے تقاضوں کے لیے دنیا کو قربان کیا ہے، دعوت سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہوگا اور اس کی محبت اور عظمت پیدا ہوگی۔ جس چیز کو جس کے لیے قربان کریں گے اس کی محبت، عظمت اور یقین آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو ملنگ پنا بھی نہیں ہے اور نفسانیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا چوتھی لگانے کی جگہ ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتیں ہیں، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے۔ ان ضرورتوں کو خود کے لیے بھی حاصل کرنا ہے اور اس میں لگنا بھی ہے، اپنے متعلقین کی ضرورتوں کو حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے اور اس کے پورا کرنے بھی لگنا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے اور اسراف سے لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے۔ اس لیے کہ ضرورت کی حد ہے اور اسراف کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، امت کے پاس جان مال بہت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ زندگی میں اسراف داخل ہو گیا، اسراف داخل ہو گیا، کھانوں میں، کپڑوں میں، مکانات میں، شادیوں میں۔ ہم سوچ نہیں سکتے اتنا خرچ کرتے ہیں شادیوں میں، میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ شادی میں اتنا خرچ کیا، آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہم کہ کبھی اتنا خرچ شادی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری معاشرت کی بنیاد تو سادگی ہے۔ صحابہ نے شادیاں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیا ہے، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہے، کس سادگی کے ساتھ کرائی وہ ہمارے سامنے ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج کے ناچنے کودنے والوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنے شادیوں میں خرچ کریں۔
اس لیے بقدر ضرورت ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا اور اس کے پورا کرنے میں بھی لگنا اور اسراف سے بچتے ہوئے لگنے کا بھی ثواب ہے اور پورا کرنے میں بھی ثواب ہے. صرف ضرورت پوری نہیں ہوگی بلکہ ثواب بھی ملے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی صدقہ وہ ہوگا جو حلال طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے. ہاں وہ دنیا نہیں ہے، دین ہے. کمانا بھی دین ہے، خرچ کرنا بھی دین ہے. شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت ہو، اسراف سے بچ کر کے ہو. محنت کا یہ رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا 23 سال میں، اور اس 23 سال میں قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی سالوں میں ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. اس لیے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی، اور یہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی. کتنے سال میں ختم ہو گئی؟ 23 سال میں ختم ہو گئی. اور یہ دونوں بنیادیں زندہ ہو گئی، علم بھی زندہ ہو گیا اور ہدایت بھی زندہ ہو گئی. اس لیے کہ اللہ نے پوری انسانیت کے پنپنے کے لیے 2 بنیادیں اتاری ہیں، ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے. اور یہ دونوں بنیادیں امت میں زندہ ہو گئی کہ مجمع بن گیا علم اور ہدایت کے اعتبار سے، اور ماحول بھی بن گیا. اس لیے ان کی زندگیاں نمونہ بن گئی پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے. اور ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ ساری انسانیت کے لیے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو گئی. اس لیے میرے دوستو، دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے ایک مجمع ایسا بنانا مقصود ہے کہ جس کی زندگیوں میں محنت کی یہ بنیادیں زندہ ہو جائے، کہ جن بنیادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں زندہ کیا ہے. اب وہ مجمع کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے 313 سے ہو جائے. بدر میں 313 سے ہو گیا، چھوٹے سے مجمع سے کام ہو گیا. 1.25 لاکھ صحابہ سے کام ہو گیا. اصحاب کہف کی 10 سے ایک چھوٹی جماعت سے کام ہو گیا. ایک نوجوان سے کام ہو گیا. سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ ایک نوجوان کے ہاتھوں پورے ملک کی ہدایت کا کام اللہ نے لیا. میں تفصیلی واقعات میں نہیں جاتا. اصحاب کہف یہ بتا رہا ہے کہ 10 کے قریب جماعت تھی، اس سے پورے ملک کی ہدایت کا کام اللہ نے لیا. بدر میں 313 سے اللہ نے کام لے لیا، اور صحابہ کی 1.25 لاکھ جماعت سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ پوری دنیا کے سوئے و نصیب کو اللہ نے جگہ دیا اور انسانیت کا رخ صحیح کر دیا، اور پوری دنیا کے غلط دائرے کو صحیح دائرے سے بدل دیا ایک چھوٹی سی جماعت اور کمزور جماعت کے ہاتھوں. میرے دوستو، یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع، اور ایک ملک کا نہیں ہے، عالم کا مجمع ہے. اگر یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یہ مجمع طے کرے کہ ہمیں محنت کے اس رخ پر آنا ہے جس رخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اٹھایا ہے، تو یہ مجمع اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کے بننے کے ساتھ عالم کے بنانے کے لیے اتنا بڑا مجمع اللہ نے چاہا تو کافی ہو جائے گا. اس لیے میرے دوست یہ مجمع طے کرے کہ ہمیں محنت کے اس رخ پر آنا ہے، کہ بھائی آنا ہے، بھائی کس کو آنا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول. پورا دنیا سے آیا ہوا پورا مجمع یہ طے کرے کہ ہمیں اس محنت کو ایسی اچھی طریقے سے کرنا ہے اور ایسی پوری طریقے سے کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم محنت کے اس رخ پر پہنچے جس رخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اب وہ رخ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے میرے دوستو، وہی رخ قیامت تک کے لیے امت کے سنبھلنے کا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی انسانیت کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور حق کو دنیا میں چلانے کا ارادہ فرمایا اور غلط زندگیوں کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نبیوں کے راستے سے دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشا. حالانکہ ہر زمانے کے حالات دوسرے زمانے سے مختلف ہیں. کسی زمانے میں ملک والوں کا چلن تھا، کسی زمانے میں مال والوں کا، کسی زمانے میں صنعت اور حرفت والوں کا، اور کسی زمانے میں تجارت والوں کا، کسی زمانے میں باغات والوں کا، کسی زمانے میں اکثریت والوں کا. غرض یہ کہ ایک طاقت کا چلن ہر زمانے میں الگ تھا،
لیکن ہر زمانے میں حق کو دنیا میں چلانے کے لیے اور غلط زندگیوں کو زیر کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کے راستے سے دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشا. لیکن دعوت کا کام بھاری ہے، اس لیے کہ یہ بے طلبوں میں کیا جاتا ہے، چاہے بے طلبی کفر کی وجہ سے ہو اور چاہے ضعف ایمان کی وجہ سے ہو. چاہے بے طلبی کفر کی وجہ سے ہو چاہے ضعف ایمان کی وجہ سے ہو، دعوت کا کام بھاری ہے اس لیے کہ بے طلبوں میں کیا جاتا ہے. اس لیے ہر زمانے میں نبی کی بعثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، ایسے زمانے میں نبی کی بعثت ہوتی ہے. اس لیے دعوت کا کام بھاری ہے، اس لیے اللہ ہر نبی کو دعوت کی محنت کے ساتھ دعا کی طاقت دیتے ہیں. اور نبی کو یہ بات پہلے دن سے یہ سمجھاتے ہیں کہ ذرا بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ میں ہوں اور اپنی تمام تر قدرت اور خزانوں کے ساتھ ہوں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف تو ان دونوں بزرگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ فرعون ہمیں قتل کرے گا اور ہمارے ساتھ سرکشی کرے گا. ہمارے سے غلطی ہو گئی، آدمی مر گیا ہے اس کا، تو اس کے بدلے میں ہم کو قتل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، تمہارا ہر قدم میری حفاظت میں اٹھے گا. اس لیے کہ میری تمام تر طاقت اور میرے تمام تر خزانے دعوت کے ساتھ ہے اور داعی کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ دعوت صحیح ہو اور داعی کی زندگی صحیح ہو، تو اللہ اپنے قدرت اور خزانوں کے ساتھ دعوت کے ساتھ اور داعی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت نہ دعوت کا نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ داعی کا نقصان پہنچا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ دعوت دعوت ہو اور داعی داعی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا وعدہ کر کے نبی کو بھیجتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حفاظت میں چلو گے اور جب مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور تمہاری مدد بھی کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دعا کی طاقت دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کی دعوت کو بیان کیا ہے اور نبیوں کی دعا کی طاقت کو بیان کیا ہے کہ نبیوں نے دعوت کا کام کیسے کیا اور کام کرنے میں کیا حالات آئے اور ان حالات کو جھیلنے کے نتیجے میں اللہ کی تائید اور مدد ان کی دعا پر کیسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم نوح کو نوح علیہ السلام کی دعوت پر ختم کر دیا، صرف ایمان والوں کو باقی چھوڑا. اس لیے میرے دوستو نبی اور نبیوں کے راستے سے اللہ دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشتے ہیں، حق کو دنیا میں چلانے کے لیے، باطل کو زیر کرنے کے لیے، حق اور حق والوں کی تائید کرنے کے لیے اور باطل والوں کی سرکوبی کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت کا کام نبیوں کے نہج پر ہو، نبیوں کے مزاج پر ہو. اس لیے کہ ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج کے ساتھ کرنے ہی سے اس کا نفع ہے. بے تاجر ہے تو تجارت کا ایک مزاج ہے، ایک پولیس والا ہے پولیس کا ایک مزاج ہے، ایک ملازم ہے ملازمت کا ایک مزاج ہے. کیوں بھائی اگر ایک تاجر پولیس والے کی مزاج کے ساتھ دکانداری کرے گا تو کبھی دکان چلے گی؟ دکان پر بیٹھا ہے کوئی گاہک آیا اس کا کیوں آیا کہ بھائی دکان چلے گی ایک دن اس کی. اور اگر پولیس والا تاجر کی مزاج سے چلے نرمی کے ساتھ تو اس کا کام چلے گا؟ اس کا کام بھی نہیں چلے گا. تاجر کا ایک مزاج ہے، پولیس والے کا ایک مزاج ہے، ملازم کا ایک مزاج ہے. ملازمت کے اندر میں وقت کی پابندی ہوتی ہے، کام نہیں دیکھا جاتا. 8 گھنٹہ کام کرنا ہے، 8 گھنٹہ پورا ہو گیا، 10 آدمی لائن میں کھڑے ہیں، وہ اپنا دفتر بند کر کے جائے گا، بولے کل آؤ. یہ ملازم کی زندگی ہوتی ہے. اور ایک تاجر کا مزاج ہوتا ہے کہ تاجر کے مزاج میں کام ہوتا ہے کہ بھئی کام اصل ہے، وقت کے جو ہے کتنا بھی لگے. اس لیے ایک آدمی 10 گھنٹے دکان چالو رکھتا ہے لیکن وقت آ گیا اور 10 آدمی دکان پر کھڑے ہیں کہ بھئی کہے گا کل آؤ، کہ بھئی تاجر کیا کرے گا؟ سب کو سودا دے کر دکان بند کرے گا،
گا بھلے 2 گھنٹہ زیادہ لگے، اور عید کی رات میں پوری رات دکان کھلی رکھنا پڑے گا تو پوری رات کھلی رکھے گا، اس لیے کیا تاجر کے مزاج میں کام کی رعایت ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو نبیوں کا ایک کام ہے، اور نبیوں کے کام کی ایک بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں کا کام یہ ہے کہ بے طلبوں میں جانا، یہ کام ہے۔ نبیوں کا کام پہلا ہے کیا؟ کہ بے طلبوں میں جانا اور بے غرض بن کر جانا۔ اس لیے ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ بے طلبوں میں جانا اور بے غرض بن کر کے جانا۔ کہاں جانا؟ اپنے محلے میں، پڑوس کے محلے میں، پڑوس کی بستیوں میں، اپنے اطراف کے ضلعوں میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں اور عالم میں، جہاں جہاں بے طلبی ہے وہاں اپنے گھر سے لے کر عالم میں ہم جائیں گے۔ جانے کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، کسی سے کچھ لینا نہیں۔ اگر کوئی استقبال کرے تو اس سے کچھ مانگنا نہیں، اور اگر کوئی برا بھلا کرے اور اگر مارے پیٹے تو جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ صبر کرنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا اور کام کے مزاج کے ساتھ کام میں چلنا۔ اس لیے نبوت کے مزاج میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں عملی زندگی ان کی ایسی ہوتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فلسفی میں اور نبوت میں یہی فرق ہے۔ فلسفے میں باتیں ہی باتیں ہوتی ہے اور نبوت میں کام ہی کام ہوتا ہے، کہ جو کہیں گے وہ زندگی میں عملی طور پر ہوگا، اور فلسفی کی یہ باتیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسی زندگی جیسی باتیں، جس کی بات کی دعوت اسی زندگی کی، اپنی عملی زندگی بناتے ہوئے دعوت کا کام کرنا۔ اسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ نرمی مزاج ہے نبوت کے مزاج میں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس سے نرم بات کرنا۔ حالانکہ فرعون نبوت جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا، اللہ فرمایا جا رہے نرم بات کرنا، شاید نصیحت حاصل کرے اور اللہ سے ڈرے۔ اللہ کے علم میں کہ نہیں ماننے والا ہے، پھر بھی اللہ حکم دے کہ نرمی سے بات کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے ہمارے نبی جی آپ نرم ہو گئے۔ اگر آپ میں سختی ہوتی تو آپ کا یہ مجمع آپ کے پاس سے چھٹ جاتا۔ حالانکہ آپ صحابہ کے درمیان میں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تھے، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے مزاج میں اور آپ کی بات میں سختی ہوتی تو یہ مجمع آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ یہ مجمع آپ سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اور ہر وقت میں آپ کی اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر آپ کے پیچھے پھر رہا ہے کہ اللہ کے نبی جہاں چاہے آپ لگوا دیجیے۔ نرمی کی وجہ سے یہ مجمع آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا۔ اس لیے آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ اگر ان سے غلطی ہو جائے آپ کے ساتھ تو ان کو معاف کریں۔ فاعف عنہم، آپ سے غلطی کریں گے، اس لیے کہ سیکھنے کی پیریڈ میں ہی، یہ تربیت کے مرحلے میں ہی، اس لیے کہ آپ سے بھی غلطی ہوگی اور آپ کے کام کے ساتھ میں بھی غلطی ہوگی۔ تو اگر آپ کے ساتھ غلطی کریں تو آپ ان کو درگزر کریں، ان کو معاف کریں، اور اگر کام میں غلطی کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اگر کام میں بھی غلطی کرے تو آپ اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور آپ ان کو اپنے سے الگ نہ کریں بلکہ حالات اپنے ساتھ ان کو چمٹائے رکھیں۔ آپ ان سے مشورہ کریں، آپ ان سے رائے لیں، آپ ان کی صلاحیتوں کو کام پر لگائیں اور صلاحیتوں کو دیکھ کر امانت داری کے ساتھ لگائیں۔ اس لیے کہ ہر نبی کی صفت ہے انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس لیے خیر خواہی کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا اور ہر آدمی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو امانت داری کس کو کہتے ہیں؟ امانت داری میرے دوستو یہ ہے، یہ ایک مشورہ ہے، مشورے میں 10 آدمی ہیں، 5 تقاضے ہیں، اب 10 آدمیوں میں سے ان تقاضوں کے اہل کو صلاحیت کو سامنے رکھ کر چننا، یہ امانت داری ہے۔
اس بنیاد پر نہیں کہ میری پارٹی کا ہے، میرا ہم خیال ہے، اس لیے نہیں کہ میری برادری کا ہے، اس لیے نہیں کہ میری قوم کا ہے. ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ قوم ہے، نہ علاقہ ہے، نہ زبان ہے اور نہ رنگ روپ ہے. ہمارا تو ایک کام ہے اور اس کام کی مصلحت سارے مصلحتوں پر مقدم ہے. کام کے مفادات ہیں، سارے مفادات پر مقدم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کام کا مفاد سارے مفادات پر مقدم ہے. اسرے بدر میں جب غیروں نے مبارزت کے لیے دعوت دیا ہے تو جو 3 صحابہ کو آپ نے بھیجا ہے وہ تینوں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں جن کو آپ نے مبارزت کے لیے بھیجا ہے کہ کام کا مفاد سارے مبارزت پر مقدم ہے. غزوہ خندق میں عمر ابن ود نے جب مبارزت کی دعوت دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ود ہے، تو فرمایا ولو ود، فرمایا ود میں جاؤں گا. تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا کر یہ بات کو بتلایا ہے کہ کام کے مفادات سارے مفادات پر مقدم ہیں. آپ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو، عبداللہ ابن رواحہ کو اور حضرت زید ابن حارثہ کو، یہ تینوں قریبوں کو اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے اور باہر جی کر اس بات کو بتلایا ہے کہ کام کے مفادات سارے مفادات پر مقدم ہیں. اس لیے میرے دوستو اہل کو تلاش کر کے کام کو لیے استعمال کرنا، اس لیے کہ جب کام نااہلوں کے حوالے ہو جائے گا تو کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے ہمارے کام میں تعصب بھی نہیں ہے اور تحزب بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں عصبیت نہیں ہے اور ہمارے یہاں پارٹی بندی نہیں ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ مولانا آپ کا کام تو بہت بڑا کام ہے لیکن مجھے آپ کے کام پر 2 خطرے ہیں، اللہ اس کام کو ان دونوں خطروں سے محفوظ رکھے. فرمایا ایک خطرہ تعصب اور تحزب کا ہے کہ کہیں عصبیت نہ پیدا ہو جائے. ان میں مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف رنگ و روپ کے لوگ آتے ہیں، کبھی ان کی عصبیت کی رگ جاگ نہ جائے اور کبھی ان کے اندر میں تعصب اور پارٹی بندی نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے خیال ہے اور ہماری فکر کا آدمی ہے. ہمارا کوئی خیال نہیں، ہماری کوئی فکر نہیں، ہمارا کام ہے اور کام کا مفاد سارے مفادات پر مکمل ہے. ہم اللہ پر جمع ہو سکتے ہیں اور امت کو اللہ پر جمع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جمع ہونے کی کوئی بنیاد نہیں. یاد رکھے جب اللہ کے علاوہ کوئی بنیاد کام میں آئے گی تو کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو تعصب سے بچنا اور تحزب سے بچنا اور غلو سے بچنا اور غرور سے بچنا. غلو کی اجازت نہیں ہے. غلو کہتے ہیں کام کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا. دین کے جس کام کا جو مقام شریعت نے طے کیا ہے اور شارع علیہ السلام نے طے کیا ہے اس کام کو اس جگہ پر رکھنا یہ کام ہے. اس کو اس کے کام سے آگے بڑھانا یا گھٹانا یہ غلو ہے اور غلو کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہے اور غرور کی بھی اجازت نہیں ہے کہ زیادہ ہو گئے کام کرنے والے تو اب ہمارے اندر غرور آ جائے کہ ہم کسی کو گھاسی نہ ڈالیں. فرمایا غرور کی بھی اجازت نہیں ہے، غلو کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ 2 بنیادیں فرمایا کام میں آئے گی تو کام ضائع ہو جائے گا. اللہ ہماری اور کام کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو ہر نبی کے کام کا مزاج ہے خیر خواہی. خیر خواہی کو سامنے رکھنا کہ میرے ساتھی کی خیر خواہی کس میں ہے اس کو سامنے رکھنا. امانت داری کو سامنے رکھنا. ہر نبی امت کی جان مال کو کام کے مفاد پر استعمال کراتے ہیں کہ جس سے ان کی آخرت بنے اور انسانیت کی آخرت بنے. کہ اپنے مفاد پر کسی کی جان مال نہیں لگاتے. کوئی نبی کا کسی سے مطالبہ نہیں ہے، نہ اقتدار کا مطالبہ ہے اور نہ مال کا مطالبہ ہے. اس لیے خیر خواہی یہ نبوت کا مزاج ہے. امانت داری خیر خواہی کا مزاج ہے. نرمی یہ نبوت کا مزاج ہے. درگزر کرنا یہ نبوت کا مزاج ہے. استغفار کرنا یہ نبوت کا مزاج ہے. مشورہ کرنا صحیح طریقے سے کرنا، امانت داری کے ساتھ کرنا، تعصب اور تحزب سے بچتے ہوئے کرنا یہ نبوت کا مزاج ہے. اور ہر ایک کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا یہ نبوت کا مزاج ہے. جب اس مزاج کے ساتھ صحیح محنت اپنی منزل طے کر لیتی ہے تو اللہ کی تائید ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کی یہاں محنت کی ایک مقدار مطلوب ہے، محنت کا طریقہ بھی مطلوب ہے اور محنت کی مقدار بھی مطلوب ہے. محنت صحیح بھی ہونی چاہیے اور پوری ہونی چاہیے.
محنت صحیح ہو گئی, پوری ہو گئی تو کام ہو گیا. نتیجہ بھلے کچھ بھی نکلے, تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے, نتیجے کا کوئی مسئلہ نہیں. نتیجہ ہمارے ذمے نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سالہ دعوت کے نتیجے میں یا 950 سالہ دعوت اور محنت کے نتیجے میں 80-82 لوگ بنے, لیکن ان کی محنت کامیاب ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں نتیجے کی پوچھ نہیں ہوگی, اللہ کے یہاں کام کی پوچھ ہوگی. کوئی نبی قیامت کے دن آئیں گے, ان کے ساتھ 1-2 آدمی ہوں گے, لیکن اللہ ان کا وہ اکرام کریں گے جو اکرام اس نبی کا کریں گے کہ جس نبی کی محنت پہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایمان میں داخل ہوئے. اس لیے کہ اللہ کی یہاں طرف سے ہمارے ذمے جو ہے وہ محنت کا صحیح رخ ہے, بس کہ محنت کا صحیح رخ اختیار کیا جائے اور محنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بس کی طاقت لگائی جائے. بس کی طاقت لگانے کا مکلف ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. جو پیدل چل سکتا ہے پیدل چلے, جو 100 لگا سکتا ہے 100 لگائے, جو 1000 لگا سکتا ہے 1000 لگائے, جو لاکھ لگا سکتا ہے لاکھ لگائے, جو پورا لگا سکتا ہے پورا لگائے. صدیق اکبر تک کی راہ کھلی ہوئی ہے, جو جتنا کر سکتا ہے کرے, لیکن اپنے بس کا جب کر دیں گے تو اللہ کی یہاں اس کی قدر ہے. غزوہ تبوک میں 600 من کھجوریں دی گئی, اور ایک عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ایک غیر مسلم کے باغ کو پانی دے کر کے چند کھجوریں لے کر آئے. تھوڑی گھر میں دیا, تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. منافقین نے دیکھ کر کہنا شروع کیا کہ خود ہی کھا لیتا, اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی. اور کسی نے زیادہ کیا تو کہا دکھاوے کے لیے کرتا ہے. منافقین کا یہی شیوا ہوتا ہے, اور جو کام کرے وہ منافق ہی ہوتا ہے ایسا, ورنہ کبھی مخلص ایسا کام نہیں کر سکتا. تند و تشریح تیری میری کر ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑی کی بھی قدر ہے, زیادہ کی بھی قدر ہے. جو قربانی زیادہ دے وہ بھی قابل قدر ہے, اور جو کم دے وہ بھی قابل قدر ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کھجوریں لے کر کے آپ نے فرمایا اس پورے ڈھیر پر ڈال دو, اللہ اس کی برکت سے سب کو قبول کر لیں گے. اس لیے اپنے بس کی ہے وہ لگا دینا. اس لیے میرے دوستو, جب محنت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حق کی مدد کا اور حق والوں کی مدد کا اور باطل والوں کی سرکوبی کا ارادہ فرماتے ہیں. اور اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں تو اپنی مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق کو استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کی لشکر ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو, کہ سارے اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہ اللہ کسی کی تائید کریں گے تو کیسے کریں گے, اور اللہ کسی کی پکڑ کریں گے تو کس کی پکڑ کریں گے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی اور ان کی تمام طاقتوں کے مالکوں کی اور پوری دنیا کی ساری مادیت کی اللہ تعالیٰ نے پول یہ کہہ کر کھولا ہے کہ پوری دنیا کی ساری جتنی مادیت ہے, اللہ کی نگاہ میں یہ فرمایا کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو ہم کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتے. پوری دنیا کی مادیت جس شکل میں بھی ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت اور ان کے تمام تر وسائل اور ان کی طاقتوں کا پول اس طریقے سے کھولا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا دوست بنایا, اپنا مشکل کشا سمجھا, اپنا حاجت روا سمجھا, اپنے مسائل کے حل ہونے کا یقین ان اسباب اور وسائل کے ساتھ جوڑا. اللہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالے کسی ہے. اور یہ فرمایا کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری انسانیت اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان کی حیثیت ہماری نگاہ میں مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو, پوری دنیا مل کر اللہ کا تو کیا مقابلہ کریں, پوری دنیا مل کر اللہ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اگر ہوا کا ایک جھونکا چھوڑ دے تو پوری دنیا مل کر اس ہوا کے جھونکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری قوم عاد جو کہہ رہی تھی من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, پوری قوم مل کر اس ہوا کے جھونکے کا مقابلہ نہیں کر سکا.
اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین پر ایسا لٹا دیا جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساری ترقیات کے باوجود ایک ہوا کی جھونکا کا مقابلہ ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی۔ اللہ پانی کا ایک ریلا چھوڑ دے تو پوری دنیا مل کر اس ریلے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ آپ یقین مانو، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو سرکش بنا دے، ہمارے شہر میں ایک مرتبہ 6 گھنٹے کی بارش ہوئی، 2 بجے سے لے کر شام کو 8 بجے تک اتنی زبردست بارش ہوئی کہ اس